نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جامعہ ترمذی کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب باقی امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی اور وہ تم پر ایسے غالب آ جائیں گی جیسا کہ ایک کھانے والے پیالے کے اوپر بہت سارے لوگ غالب آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ تمہاری مثال سیلاب کے جتنی جھاگ ہوتی ہے، سیلاب کے اوپر جھاگ کی مانند تمہاری تعداد ہوگی، لیکن اس کے باوجود تمہارا رعب دبدبہ دشمن کے دل سے نکال دیا جائے گا اور دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے رسول ایسا کیوں ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میری امت کے دل میں وہن کی بیماری کو ڈال دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، وَمَا الْوَحْنُ، وہن کسے کہتے ہیں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ آج یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مسلمانوں کو جوتے پڑ رہے ہیں، مسلمانوں کے اندر اتفاق نہیں ہے، یہود و نصارہ ان کے اوپر غالب آ چکے ہیں اور مسلمان جو ہیں وہ ایک جھاگ کی مانند ان کی تعداد ہے، اور یہ مٹھی بھر یہود و نصارہ انہوں نے مسلمانوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک تو اس وجہ یہ ہے کہ آج ان یہود و نصارہ نے بڑی چال چل کے مسلمانوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیا ہے۔ ان کے ذہن کے اندر ایک ہی بات کو بٹھا دیا ہے کہ تم کماؤ گے نہیں تو کھاؤ گے کہاں سے۔ آج فلسطین میں ہمارے بھائی جو ہے وہ خون میں لت پت ہے، معصوم بچے جو ہیں وہ گولیوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں، حاملہ عورتیں جو ہیں ان کو گولوں کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے اوپر ان کی بلڈنگوں کو گرایا گیا، ان کو گھر کر دیا گیا، ان کے ہنستے بستے شہر کو ایک اجڑے ہوئے شہر کے مانند بنایا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ امت مسلمہ کے سامنے ہو رہا ہے، لیکن کوئی امت مسلمہ کا کوئی اسلامی ممالک بولا نہیں، سب خاموش ہیں۔ کیوں؟ ہر کسی کو اپنا اپنا مفاد ہے، ہر کسی کو اپنی اپنی مفاد پرستی ہے، اور اس قدر امت مسلمہ میں بے حس یہ قوم ہو چکی ہے اور اسلامی ممالک اس قدر بے حس اور بے ضمیر فروش ہو چکے ہیں، ضمیر فروش، مردہ ضمیر فروش ہو چکے ہیں یہ لوگ، کہ پہلے ایک دور وہ تھا اگر کوئی کسی کا قتل کر دیتا تھا، غلطی کے ساتھ قتل ہو جاتا تھا کوئی، تو کئی نسلوں تک ان کی دشمنی چلتی رہتی تھی اور ان کے باؤ اجداد اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے یہ ہمارے دشمن ہیں، انہوں نے ہمارا قتل کیا تھا۔ لیکن آج افسوس کی بات ہے، آج فلسطین میں معصوم بچوں کو قتل عام کیا گیا، نوجوان بھائیوں کو قتل عام کیا گیا اور بہنوں کے سہاگوں کو اجاڑا گیا، ماؤں کے دوپٹوں کو نوچا گیا، لیکن ابھی سارے جو ہیں وہ مذمت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں، ہم ایسے کر رہے ہیں، اور امت مسلمہ یہ اس قدر بے حس قوم ہو چکی ہے کہ ابھی تک ان کی پروڈکٹ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے نوجوان بڑے شوق سے کہتے ہیں کوک لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، فلاں لے کے آؤ، ہم ان کی چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ اسرائیل کی چیزیں جو ہیں، اور پھر بھی ہم ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ یاد رہے وہ ہمارے بھائیوں کو شہید کر رہے ہیں، ہم ان کی چیزوں کو خرید کے ہم ان کو طاقتور بنا رہے ہیں، پھر ہم تو برابر کے شریک ہوئے ان کے ساتھ فلسطین کو مٹانے میں۔ تو اور جتنے اسلامی ممالک ہیں سب کے سب خاموش بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اور آگے سے کہہ رہے ہیں جی یا اللہ
کوئی ابابیلوں کا بندوبست فرمایا، اللہ محمد بن قاسم جیسے کو بھیج ہے، اللہ صلاح الدین ایوبی جیسے کو بھیج۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے چوڑیاں پہن رکھی ہیں کہ تم وہ دعا کر رہے کہ یا اللہ اس کو بھیج، اس کو بھیج۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیونکہ ایک ہی نوجوانوں کے ذہن میں بات کو بٹھا دیا، کاروبار، بس کاروبار۔ جہاد سے لوگوں کو نفرت دلوائی گئی، اور جہاد جو اصلی ہمارا مقصد تھا اس سے مسلمانوں کو دور کیا گیا، اور یہ ذہن میں سوال بٹھا دیا گیا کہ جہاد کرنے والے دہشت گرد ہوتے ہیں۔ بھی یہ دہشت گرد کیسے ہوئے؟ جو دنیا کے خنزیروں بندروں کو مارے وہ دہشت گرد ہے۔ اور یہ جو امریکہ جو ہمیں سبق دیتا ہے وہ ایک جھوٹا مکار فریب منافق، یہ جو ہیں ایک جانوروں کے ساتھ ہمدردی دکھا کے پوری دنیا کو یہ سبق دیتے ہیں، جی دیکھو امریکہ اتنا قانون پرست ہے، اتنا اس میں قانون ہے، اتنا انصاف ہے کہ وہ جانوروں کو بھی پورا حقوق دیتا ہے۔ آج امریکہ اندھا ہو چکا ہے، اسے نظر نہیں آ رہا کہ اسلامی ممالک جو فلسطین ہے اس کے بچے شہید ہو رہے ہیں، بوڑھے شہید کر رہے ہیں وہ اسرائیلیے، اور یہ یہود و نصارہ، یہ جو امریکہ کی ناجائز اولاد ہے یہ ان کو مار رہی ہے، یہ نظر نہیں آتا انہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ ہر کوئی خاموش بیٹھا ہے۔ یاد رہے تمہاری خاموشی بھی تمہیں برباد کر دے گی، خاموشی بھی برباد کر دے گی۔ آج کہاں ہیں وہ جو 41 ممالک کے یا 40 ممالک کے جو حکمران تھے، سربراہ تھے، جنرل رئیس شریف صاحب، جو ان کی افواج تھی، وہ کہاں ہیں آج؟ سب خاموش ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، ہر کسی کی اپنی اپنی مفاد پرستی ہے۔ بھائیو، یہ خاموش بیٹھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اب ان یہودیوں نے ہمیں للکارا ہے تو ان کی للکار کا جواب دینا چاہیے، ان کی پروڈکٹ سے بائیکاٹ کرنا چاہیے، انہیں ہر لحاظ سے نیچا دکھانا چاہیے۔ ان یہودیوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ وہ بھول گئے اپنے ماضی کو، اور یہ بھول گئے بنو قینقاع کے ساتھ جو ہوا تھا، بنو نذیر کے ساتھ جو ہوا تھا، یہ اپنے اوقات بھول چکے ہیں آج، صرف اور صرف اس وجہ سے بھول چکے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ آج مسلمانوں میں نہ کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا رہا، نہ کوئی محمد بن قاسم جیسا رہا، آج ان میں نہ کوئی حضرت میر معاویہ جیسا بہادر رہا، نہ خالد بن ولید جیسا رہا، نہ حضرت علی جیسا رہا۔ ان کو پتہ ہے کہ آج مسلمان بے حس ہو چکے ہیں، اور یہ اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ انہیں کچھ نہیں دکھائی دے گا، جو ہم کہیں گے یہ وہی کریں گے۔ تو خدا را اپنے فلسطین بھائیوں کا دستے بازو بنے، اور ان یہودیوں کو، ان بندروں اور خنزیروں کی اولاد کو ان کے اوقات یاد کروائیں۔ ہم جتنے بھی اسلامی ممالک ان کے سامنے اپیل کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ان کا تماشا نہ دیکھیں، بلکہ ان یہودیوں کو، ان بندروں خنزیروں کی اولاد کو ان کے اوقات یاد کروائیں۔ یہ خاموشی کا وقت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کا دستے بازو بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا